شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسے کلمات ہیں جن کو آپ صرف 3 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ہی چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کے لیے فوراً آئیں گے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو فی الفور اثر کرتی ہے، چوتھے آسمان کو کے فرشتوں کو مدد کے لیے حرکت میں لانے والی دعا ہے۔ یہ دعا صرف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی چوتھے آسمان کے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ یہ ثابت شدہ عمل ہے اور جو کہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کلمات میں بہت ہی تاثیر پائی جاتی ہے اور ایک روایت سے منقول بھی ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مقرب صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہے۔ تو اس وظیفہ یا عمل میں شک کی کوئی بھی صورت نہیں بنتی، لہٰذا عمل کو نہایت غور سے سنیں اور نوٹ فرما لیں، کیونکہ ایسے عمل اور وظائف آسانی سے حاصل نہیں ہوتے جو کہ فوراً اثر کرنے والے ہوں۔ دل تو کر رہا ہے کہ پہلے میں آپ کو دلیل سنا دوں، کیونکہ بہت ہی پیاری روایت ہے، مگر لوگوں کی گزارش پر کہ آپ پہلے عمل یا وظیفہ بتا دیا کریں پھر ان کے دلائل پیش کیا کریں، اس لیے مجھے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے پہلے آپ کو عمل بتانا ہوگا۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کی اگر مکمل افادیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب آپ عمل کریں اور آپ کا دل مطمئن ہو اور پرسکون رہے کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں وہ واقعی مستند ہے، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس کے دلائل کو بھی غور سے سنیں، کیونکہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل بتایا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ مکمل طور پر سنیں گے تو وظیفہ سے مکمل مستفید بھی ہو سکیں گے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی ٹائم مقرر نہیں ہے، بس زوال کے وقت میں آپ یہ عمل نہیں کریں کہ ایسا وقت نہ ہو جس میں جو کہ زوال کے وقت ہوتے ہیں ان میں آپ یہ عمل نہیں کریں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت حاجت درپیش ہو تو آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی حاجت، آپ کی وہ ضرورت، آپ کی وہ دعا اسی وقت اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ تو کرنا کیا ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نفل نماز آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو 2 رکعت کر کے آسانی لگ رہی ہے تو آپ 2 رکعت کر کے بھی نفلی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور نماز کا وہی طریقہ کار جو عام نماز جس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نفلی نماز بھی اسی طرح سے پڑھنی ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ کار یا صورتیں وغیرہ اس میں نہیں شامل کرنی ہیں۔ اسی طرح سے چاہے آپ اس کے ساتھ قل هو اللہ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس، کوئی بھی آپ صورت اس کی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس طرح سے عام طور پر آپ نماز پڑھتی ہیں اسی طرح سے آپ نے ان نفلی نماز کو بھی 4 رکعت کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات نہایت یکسوئی اور دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات یا ودودو، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزتک التی لا ترام، وملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، ان تکفینی شر ھذا اللص، یا مغیث اغثنی۔ وہ کلمات یہ ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، یا ودود، یا ذل عرش المجید، یا فعال لما یرید، اسألک بعزتک التی لا ترام، وملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، ان تکفینی شر ھذا اللص، یا مغیث اغثنی۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ اور اب میں وہ دلیل و روایت پیش کرنے جا رہی ہوں جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ اس کو بھی غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو کہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے وہ واقع ہی میں مستند عمل ہے انشاءاللہ۔ اور اس بات کا یقین بھی اپنے دل میں رکھیں کہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں وہ مستند عمل ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مدد چوتھے آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو ضرور بضرور حاصل ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے۔ وہ بہت عبادت گزار اور پرہیز گزار تھے۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے، انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا۔ اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے؟ وہ لے لو۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا خون بہانا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا مجھے ذرا سی مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا جتنی پڑھنی ہے پڑھ لو۔ چنانچہ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی، اور یہ دعا جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے، یا ودود یا ذی العرش المجید والی، یہ دعا انہوں نے 3 مرتبہ مانگی، یعنی 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ دعا انہوں نے 3 مرتبہ مانگی۔ جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اچانک ایک گھڑ سوار نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، جسے اٹھا کر وہ اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیے ہوئے تھا، اور اس نے اس ڈاکو کو نیزہ مار کر قتل کر دیا۔ پھر وہ اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا۔ تاجر نے پوچھا تم کون ہو؟ اللہ نے تمہارے ذریعے سے میری مدد فرمائی ہے۔ اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب آپ نے دوبارہ یہ دعا کی میں نے آسمان والوں کی چیخو پکار سنی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، یہ ایک ضرورت مند کی دعا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے ذمہ کر دیں۔ پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوشخبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھے پھر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ اس کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ضرور بضرور پوری ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے ذریعہ سے یہ خوشخبری سنائی مومنین کے لیے کہ جو بھی مومن اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر یہ دعا مانگے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی ضرور و ضرور حاجت قبول ہوگی، اس کی ضرور بضرور دعا قبول ہوگی، چاہے وہ مصیبت زدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی وہ ویسے ہی اگر کسی ضرورت کے تحت بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے حرکت میں لائیں گے، کیونکہ یہ ایسی زبردست دعا ہے۔ اور یہ جو حوالہ نمبر حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 176 پر یہ جو روایت ہے یہ منقول ہے، وہاں پر یہ درج کی گئی ہے، وہاں پر جو ہے اس روایت کو لکھا گیا ہے۔ تو آپ وہاں سے بھی اس کو اگر آپ چاہیں اپنی تصدیق کے لیے، یا اگر آپ کو اس دعا کا پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کتنی زبردست یہ روایت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی، چوتھے آسمان کے فرشتوں کی مدد کو حاصل کرنے کا انتہائی آسان اور خوبصورت طریقہ جو ہے اس میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ضرورت، وہ حاجت اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پوری کریں گے۔ اور اس میں جو ایک صحابی کا، جن صحابی کا ذکر کیا گیا ہے جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ تو میں آپ کو یہ ہر اپنے وظیفہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو پلیز آپ نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ انسان جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، کیونکہ صرف اس وظیفہ کے لیے اگر آپ 4 رکعت نفل نماز پڑھیں گے
تو بہت ہی مطلب کی بات ہو جائے گی۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نمازی ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ اس وظیفہ کو یا اس عمل کو کرنے سے پہلے کچھ دن پہلے ہی آپ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، تاکہ آپ کی اس عبادت میں آپ کی جو اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے اس میں اور بھی زیادہ تاثیر پیدا ہو سکے۔ تو آپ نمازوں کا بھی ساتھ ساتھ اہتمام کریں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ یہ عمل کریں تو انتہائی یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے میری حاجت، میری ضرورت ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، تو اس سے آپ کی ضرور و ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس چیز کا یقین آپ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، تاکہ اور ایسے لوگ جو ضرورت مند ہیں یا جو اپنی حاجتوں کو اللہ کے ہاں فی الفور پورا کروانا چاہتے ہیں، ان کی جو ہے وہ مدد ہو سکے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں، اور یہ عمل آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ کومنٹ میں ہمیں اچھے ریویوز جو بھی آپ کے اس کے حوالے سے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا جو بھی آپ کا اس کے حوالے سے جو بھی ریویو ہے وہ آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ کسی وظیفہ کی عمل کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کومنٹ میں لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کے مطابق میں اور وظیفے، ایسے ہی مستند وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔